کیا کمی ہے کیا ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نہیں میرا ضرور پہلا اسٹریم ہوگا جو بھی ہے. نہیں ضرور ضرور ضرور. ایڈم سیکر کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ سمجھ گئے کچھ ہوں نہیں گے ہے کہ ڈاکٹر سر، یہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف پھوک ہے. جی ہاں وہ پھوک نکل جائے جس دن سامنے, اگر اسی لیے وہ سامنے نہیں آتا. جی 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 اگر میں اس سے بائبل کے اوپر اگر اس سے میں بحث کروں تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں بائبل کے اوپر جو وہ کبھی زندگی میں جواب نہیں دے سکتا, وہ بھاگ جائے گا. جی 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 تو بالکل ایسے ہی. میں ابھی بائبل پہ ہی اسٹڈی کر رہا ہوں زیادہ, اور میرے 2.5 سال سے میں عربی کی تعلیم بھی لے رہا ہوں, اور 1 سال اس سے ماشاء قبل 1 سال میں نے خود سے سیلف اسٹڈی کیا تھا, کر رہا تھا میں عربی. اور ابھی انشاءاللہ ایک استاد کے ذریعے میں 2.5 سال سے عربی سیکھ رہا ہوں. اور عامر بھائی, ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ عربی اتنی آسان زبان نہیں ہے جتنا کہ یہ قرآنس یہ وغیرہ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کون؟ آپ ڈاکٹر ہیں نا, آپ ٹنیوں کے ڈاکٹر ہیں نا. اچھا اچھا ہاں ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, ایسے کہیں ٹنیوں کے ڈاکٹر پورا کہیں نا. جی مجھے جی ڈاکٹر آپ نے کہہ دیا میں خود ڈر گیا ہوں, یہ کون سا ہوتا ہے جو مجھے بھی نہیں پتا. جی ہاں ٹنیوں کے ڈاکٹر. جی تو یہ جو آج کل کے نئے جنریشن کے قرآنسٹ ہیں, ان لوگوں کو تو مطلب بیسک عربی بھی نہیں پتہ ہے. اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ فعل ماضی, فاعل کیا ہے, فعل کیا ہے, ان لوگوں کو کچھ نہیں پتہ ہے. تو یہ کیا قرآنسٹ ہے؟ اگر قرآنسٹ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ چلو بھائی تم لوگ قرآنسٹ ہو, قرآن کو مانتے ہو, تو قرآن میں تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو. کہاں مانتے ہو بھائی تم لوگ؟ جب تم لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہو. اور اب آئیے حدیث پہ. اب حدیث کو تم لوگ, صحیح بخاری کو تم لوگ ایسا مطلب ایک اسٹوری بک کی طرح پڑھنا چاہتے ہو اور سمجھنا چاہتے ہو کہ مطلب تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کی. ہماری اوقات نہیں ہے صحیح بخاری کو اچھے سے سمجھنے کی. مفتی صاحب جیسے لوگ ہیں, وہ لوگ جو حدیث پہ ریسرچ کیے ہیں اور اس پہ پی ایچ ڈی ہے, حدیث پہ پی ایچ ڈی ہے ان کی, وہ لوگ قابل ہیں حدیث کو ایکسپلین کرنے کے معاملے میں. یہ ان کی کیا معیار ہے ان کی, جو یہ حدیث پہ سوال اٹھائیں گے. اور اگر سوال اٹھاتے بھی ہے تو اسی حدیث میں رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم لوگوں کے لیے آخری خطبے میں تم لوگوں کے لیے 2 چیز چھوڑے جاتا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. تو کہاں بھاگ کے جاؤ گے بھائی؟ تم حدیث سے نہیں بھاگ سکتے ہو, نہ قرآن سے بھاگ سکتے ہو, تم کو تو بالکل ماننا ایسے ہی, ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور ٹھیک ان ہے علی. لوگوں سے جی 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 اور ان لوگوں سے التجا یہ ہے کہ بھائی پہلے عربی کی تعلیم لو, قرآن پڑھنا سیکھو. عبداللہ یوسف علی کی ٹرانسلیشن کتنا پڑھتے رہو گے تم لوگ, اور کتنا پڑھ کے دوسروں کو تم لوگ تعلیم دو گے؟ ہم لوگوں تو بیوقوف بنا نہیں سکتے ہو, بناؤ جس کو بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا علی جی بھائی, آگے بڑھتے ہیں. گڈ نائٹ عامر بھائی, انشاءاللہ. ضرور ضرور آپ شروع کریں, اور کام کو روکنا نہیں ہے اور کرنا ہے. یہاں پر ضرورت ہے دوستوں کی, کرسچینٹی کے حوالے سے بھی ضرور کریں کام, ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی انشاءاللہ ضرور 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 انشاءاللہ. اوکے میرے السلام بھائی, علیکم جزاک اللہ. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ حیاکم. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. یہ ہمارے علی بھائی تھے جی, کرسچینٹی کے اوپر ماشاءاللہ زبردست سرجن ہے جی, اللہ کرے اور یہ آئیں, اور جب یہ کام کریں گے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے, سننا بھی ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلم مورچے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ کرے. اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بندہ جس جگہ پر آپ کی نظر کے اندر ہے اس کو فیلڈ میں متعارف کروائیں, وہ مورچہ سنبھالے, دین کے کام کے لیے آئے, تو بڑا ضروری ہے. رور بھائی نے ہمیں جوائن کیا. رور بھائی کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. زبردست. اسلام. اور بھائی آپ کا میں نے پروگرام دیکھا بھگوا ٹریپ کے حوالے سے, ماشاءاللہ بہت ابھی زبردست. اس اللہ کا آپ کو خیر دے. پارٹ 2 بھی آ رہا ہے, اس سے اگر کیسے بچا جائے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی آئیں اس میں, کہ اس انشاءاللہ. چیز سے بچا کیسے جا سکتا تو ہے. جی جی میرے اوپر تو دیکھیں جی, بھگوا لب ٹریپ کے کو 3-4 حملے ہوئے ہیں مہیلاؤں کے ذریعے لائیو سٹریم میں. جی تو میں تو خود اس چیز کا وکٹم ہوں, تو میرا یہاں پر ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ میں بتا سکوں کہ ہندو مہیلائیں کس طریقے سے پپو برگر کول اور پولے ہینڈسم سونے سونے بچوں کو کیسے قابو کروانے کے لیے آر ایس ایس والوں نے ہندو مہیلاؤں کو چھوڑا ہوا ہے.
یہ تو بڑا ضروری ہے اس پہ بات کرنا. جی بالکل تو ایسا ہی اور ہے. آپ کے ساتھ ہیں اورنگزیب ہیں اور اسلاموفوبیا ریکٹیفائر ہے ماشاءاللہ, اسلاموفوب ریکٹیفائر, بڑے اچھے بھائی ہیں وہ, اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنت قبول کرے. میں نے وہ دیکھا اور میں نے وہ پروگرام اسی لیے شیئر بھی کیا تھا, بڑا اچھا امپورٹنٹ پروگرام ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر. ماشاءاللہ. ابھی یہ ہے ایک پروگرام ہے اور ایک اور لگا ہوا ہے لائن پہ, وہ لنچنگ والا, جس میں میں ایک رکھ رہا ہوں کہ اگر جو سنگھ کی آئیڈیالوجی میں کوئی بھی سرکشت نہیں ہے تو 3 ایپیسوڈ اس کے بھی انشاءاللہ آئیں گے, جس میں میں دلتوں کو بھی دکھاؤں گا کہ ان کو کیسے مارا گیا, پھر مسلمانوں کا, سکھ اور کرسچن کا میں ایک ساتھ کر رہا ہوں کہ تاکہ وہ 3 میں کور ہو جائے, 3 میں. تو اور اس پہ کیوں بین لگایا گیا تھا 3 بار آر ایس ایس پہ, وہ پوائنٹ کو مجھے ریکٹیفائڈ کرنا ہے, بس وہ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا, 3 بار بین کیوں لگا گیا انشاءاللہ, اس میں بھی آپ آئیں. ضرور انشاءاللہ. یہ نیچے کمنٹ ہے, عامر بھائی پوجا آپ کو بہت مس کر رہی ہے. یار مجھے کسی نے اسٹریم کا لنک بھیجا تھا تو میرے سننے میں آیا وہ پوجا اپادھیائے جو ہے وہ جتنے میرے وکٹم ہیں نا, جن کی میں نے تشریف لال کر کے اور سجا کے بندر کی طرح, بیبون بندر کی طرح سجا کے میں نے ٹھڈے مار کے یہاں سے نکالا تھا, سارے وکٹم اس نے چینل پہ اکٹھے کر کے میرے اوپر چھوڑ دیے, سنے ان کے لڑکے سنے ان کی لڑکیاں سارے اکٹھے ہو کر وہاں تبڑ 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 میرے خلاف لگے ہوئے تھے. عامر نے ہمیں بہت مارا, عامر نے ہمیں کان پکڑوا دیے تھے, عامر نے ہمارا وہاں سے خون نکالا جہاں ڈاکٹر کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا. اوہ بڑا روئے وہ. اچھا مجھے کسی نے دیکھیں عامر بھائی آپ کے خلاف بات, یقین کریں میں پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہا تھا کہ جتنے سارے میرے وکٹم تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. کمال ہے یار, روبو بیگ خسمانو کھاؤ اپنے جمالا نو رو بلکہ. ارے رو رو کے وہ بنتی کر رہی تھی کہ آواز حق پہ نہ جائے, میں ہاتھ جوڑتی ہوں اس پہ ہاتھ جوڑتی تو ٹانگے بھی جوڑ لے, کچھ نہیں ہونا, تو صرف ہاتھ نہ جوڑ بچی, تو ٹانگے بھی جوڑ. اور یہ ایسا تیر ہے جو جڑی ٹانگوں کے اندر سے بھی, میرا مطلب ہے جڑے ہاتھوں کے اندر سے بھی نکل جائے گا. ہاں میرا منہ مت کھلواؤ, تمہاری مہربانی. ٹانگے جوڑو, ہاتھیں جوڑو, جو مرضی جوڑو. سب گھبرائے ہوئے ہیں, مطلب آج بھائی انٹرنیٹ چل رہا ہے کہ ہمیں سیم بھائی کے چینل پہ کوئی نہ جائے, کوئی بھی سناتنی نہ جائے, یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے پرسنل. بیک سٹیج پہ کچھ بھائی جو ہے نا گئے ہیں, ان لوگوں نے بتایا مجھے. ہاں ایسے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں, یہ ایسے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں کہ جناب یار مجھے یہ ٹاواں ٹاواں کبھی مفتی صاحب کے چینل پہ نظر آتے ہیں, کبھی کیسر بھائی کے, کبھی سیم بھائی کے ہیں. انہوں نے لگتا ہے کوئی بیک سٹیج بیٹھ کے نہ کوئی کانسپریسی کیا, انہوں نے کہا سب کے پاس جانا ہے, آواز حق کے پاس نہ جانا. وہ دین تو چھڑواتا ہی چھڑواتا ہے, دھرم کا تو کھانا خراب کرواتا ہی کرواتا ہے, یہ تمہاری لنگی بھی اتار لے گا جاتے جاتے. ٹھیک ہے, بالکل تو ویسے ہی چل رہا ہے جب سے آپ نے پریٹینڈ کیا تھا نا, سیم کام ویسے ہی چل رہا ہے ابھی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. بالکل. اب دیکھو آپ کی اسٹریم پر میں آیا ہوں, اور آپ کی اسٹریم پر میں 2 بار وہ جو آیا ہوں, جو مس سناتنی تھی اور وہ دوسرا شکتیمان تھا, وہ دیکھیں وہ میرے پاس کبھی ادھر ادھر بھٹکتا رہتا, کبھی ادھر غلطی سے بھی لنک نہیں کلک کرتا. ان کو مجھے آپ کی اسٹریم پر آ کر قابو کرنا پڑا ہے, دونوں کو. صحیح بالکل صحیح کہا. ہاں یہ چکر ہے, کیا کرے بس. ٹھیک ہے پھر میں اسی لے کے شٹر آتا ڈاؤن ہوں, کر ایک اور آنے والی اسٹریم آپ کی من پسند والی, اس میں آئیں گے دیکھنا. اس کا میں نے ٹاپک شیئر کیا ہے سیمسٹون بھائی کو, تو وہ انشاءاللہ وہ پی ڈی ایف انشاءاللہ امید ہے کہ بنا دیں گے. اور وہ کانسیپٹ ہے نا ان کا جو پرماتما کا, کیا میں نے اس پہ دیکھا ہے کہ تردیو میں جو تردیو کو یہ مانتے ہیں, برہما وشنو مہیش, کیا وہ جو ہے پرماتما کا اوتار ہو سکتے ہیں, یہ کانسیپٹ میں کرنے والا. زبردست زبردست. چلیں رور بھائی آپ ساتھ ہی رہیں, جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا موقع دے دیتے ہیں تاکہ وہ نہ کہیں یار ہماری باری نہیں آئی. ابو بکر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لیتے ہیں. ابو بکر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ابو بکر بھائی, اہلاً و سہلاً. یار اب کوئی بھائی گلا نہیں کرے گا کہ یار دیکھو ہم بھائی کی اسٹریم میں گئے, بات نہیں ہو سکی, ہم نے لمبی اسٹریم کر دی آپ لوگوں کو سب سے بات کرنے کے لیے. جی ابو بکر بھائی. جزاک اللہ خیر عامر بھائی, آپ کا بھی امتحان ابھی 2:15 ہونے والے ہیں ماشاءاللہ. بالکل بالکل. اچھا پاکستان سے ہیں آپ بھی؟ جی میں پاکستان سے, لاہور سے ہوں. ٹھیک ٹھیک. میں تو بہرحال یو پی سے ہوں, پاکستان کا ٹائم نظر آتا ہے مجھے. اچھا جی ابو بکر بھائی. جی نہیں عامر بھائی آپ سے کافی عرصے بعد ہی بات ہوئی ہے, اس کے بعد
पहले आपसे बात हुई थी मुफ्ती वो जो कराची वाले थे मुबशर रजा कादरी के हवाले से, शायद आपको याद हो, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इनको छोड़ दें, इनका पीछा छोड़ दें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन से आपने छोड़ दिया था। बिल्कुल। अबू बकर भाई आप वही हैं कि जिनकी डीपी के ऊपर वो बाइक वाली फोटो, वही है ना? जी जी, वही वही। देख लें फिर, मैंने पहचान लिया आपको है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई। हकीकत बताऊं आपको कि हकीकत ये है कि आपकी बात के बाद ही अल्लाह ने मेरा दिल फेर दिया था इस टॉपिक से इस टॉपिक की तरफ। मैं सही बताऊं आपको, तो वो आपकी बात थी, कबूलियत की घड़ी थी, आपने कहा, वो बात दिल में उतर गई, मैंने उसको कबूल कर लिया। जी जी बिल्कुल आमिर भाई। वैसे मुझे बहुत ज्यादा उस चीज का दुख होता था कि माशाल्लाह आपके पास अल्लाह ने आपको सलाहियतों से नवाजा, तो क्यों बंदा अपना टाइम वेस्ट करे ऐसे लोगों पे। तो बिल्कुल उसके बाद मुसलसल मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, मतलब जो इनके साथ होती है एक्स मुस्लिम के साथ, उसमें भी छोटा मोटा आपसे गिला है कि जो बिल्कुल जाहिल है ना, मतलब जुहल आए हैं, उनके साथ आप मतलब पर्सनली रिक्वेस्ट फिर अगेन कर रहा हूँ कि अपना वक्त ना जाया करा करें। रिसेंटली चले मैं बात स्टार्ट करता हूँ। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इनकार हदीस पे, पहला पार्ट था वो मैंने सुना, रिकॉर्डेड, लाइव तो नहीं आ सका था। तो जो दो चीजें मैंने वहां से पिक की है, एक तो आपने कहा था कि हमें अपने आप को पीछे लेके जाना पड़ेगा, मतलब सालेहीन के दौर में जाना पड़ेगा, अपने आप को कोरिलेट करना पड़ेगा, इस वजह से हम मतलब। और दूसरी जो आपने बात किया वो 100% एग्री कर रहा हूँ कि असूल हदीस से वाकिफ नहीं है इनकी अक्सरियत, अक्सरियत क्या बल्कि तकरीबन ऐसे ही है। तो ये बात थी। और आखिरी जो बात आज के टॉपिक के हवाले से, वो जो लॉजिकल भाई आए थे, तो यकीन जाने जब आपने उनसे पूछा पूछा ना असरा का मानी, तो जब मानी नहीं उनको जवाब आया, तो मुझे ये था कि मैं क्या आमिर भाई इसे उतार देंगे, और उतारना बनता था, उसी वक्त बनता था। क्योंकि बिल्कुल। देखिए, एक बंदा कुरानिस्ट अपने आप को कह के उसको एक सिंपल लफ्ज का, कुरान के लफ्ज का तर्जमा नहीं आ रहा, तो मतलब इससे आगे जहालत क्या है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट थी कि बस ऐसे लोगों, टाइम माशाल्लाह बहुत कीमती है। मोमिन की तारीफ करनी तो नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन अल्लाह फिर हक रोज नहीं पैदा होते, तो अपने आप को जो है ना, अपनी सलाहियतों को अच्छी जगहों पे लगाया करें। अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। बस इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर का ओपन सेशन हुआ तो इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। बस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, दुआ बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, जजाकल्लाह। कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर भाई बड़े पुराने साथी हैं हमारे। मुझे याद पड़ता है कि ये तब से हमें सुन रहे हैं, शायद उससे भी पहले से, कि जब को 5-10 बंदे हमारी स्ट्रीम को सुना करते थे। 5-10 बंदे, बड़े प्यारे भाई हैं। और मेरे ख्याल से इनका पूछा हुआ सवाल शायद हमने क्लिप में पिछले दिनों डाला भी था, शायद मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा एक चीज, अबू बकर भाई ने जो बात की है, हकीकत ये है कि मैं भी अपनी तबीयत से हटकर उस बंदे को थोड़ा सा मौका इसलिए दे रहा था कि उसने कुछ बात ऐसी की थी, मुझे लगा, मगर होता है ना इंसान, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, उसके जरिए काफी चीजें सीख ली। मगर मुझे था कि एक बंदा आया है, वो खुल के थोड़ा सा बात कर ले। मगर इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी फील किया कि यार बहुत ज्यादा उसको टाइम देकर मैंने अपना वक्त भी जाया किया, और जो पीछे दोस्त बैठे थे उनके साथ भी ज्यादती हुई, सुनने वालों के साथ भी हुई। मगर अगर किसी ने कुछ सीखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है अगर किसी ने कुछ सीख लिया है। हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं। जी मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? A1 फर्स्ट क्लास। मुस्लिम भाई एक मिनट रुकिएगा, एक बंदे के पास मेरा एड्रेस वगैरह तस्वीरें हैं, वो कह रहा है मैं लीक कर दूंगा, तो मैं उसको जरा रेड फ्लैग दे दूं जरा। जिसको आमिर हक के घर का एड्रेस चाहिए मुझे कांटेक्ट करे, फोन नंबर फोटो सभी मिलेगा। भाई आप, आपसे कांटेक्ट क्यों करें, आप पब्लिक कर दो, जाओ, आपसे क्यों करें, बल्कि इधर लाइव आओ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। हैं जी, जिसको चाहिए मुझसे कांटेक्ट करें, आपसे क्यों करें, आप लाइव दे दें। ये हमारे भाई हैं, अपने भाई हैं, मैं इनके साथ प्यार मोहब्बत से ही मजाक ही कर रहा हूँ। हुसैन भाई शरारत कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसको चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर लो। भाई कांटेक्ट नहीं, और जो होगा सरेआम होगा भाई। हाँ, जिसने मुझे एक्सपोज करना है सरेआम करे, हम उसको रेड कारपेट देंगे, आ जाए कर लें। भाई हम तो इस हमाम में नंगे होकर उतरे हैं, तो इसके बाद एक्सपोज वाला तो चक्कर ही खत्म हो गया ना जी। मुझे पता है हुसैन भाई हमारे प्यारे भाई हैं, सार्काज़म कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, डोंट वरी। मुस्लिम भाई सॉरी, आपका टाइम ले गया, आप बात करें। जी,
جی تو آپ کی اسٹریم دیکھ رہا تھا، اب یہ منکرین حدیث کے اوپر کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا کر رہے ہیں. یہ بھی آج کل بہت بڑا میں انہوں نے لچ تالا ہوا ہے، علیحدہ ہی انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو قرآنسٹ کہا ہوا ہے، حدیث وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں. تو اگلے دن میرا ایک وہ دوست تھا، وہ بھی نیا نیا قرآنسٹ اپنے آپ کو کہنے لگ گیا کہ ہم جو ہے وہ قرآنسٹ میں بن گیا ہوں. تو میں نے کہا کیوں قرآنسٹ بنے ہو؟ تو مجھے دلیل کس بات کی دیتا، کہتا کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، حالانکہ اس کا سیاق و سباق علیحدہ ہے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں. تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا یہ یعنی کہ حدیث سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ حدیث کی یعنی کہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لینی چاہیے. تو یہ بھی اندازہ چیز ہے لگا. کہ ہاں حدیث سے ہی لے رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ سے مطلب مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ صرف قرآن کے اوپر بولا گیا ہے، قرآن کے علاوہ جی کوئی کتاب اللہ پہ لفظ نہیں بولا گیا. یہ ان سے ہم پوچھیں گے، یہ بتائیں گے ہمیں. تو وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جس سرکمسٹانسز میں وہ بات کہی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. اس اعتبار جی سے بھی یہی کہیں گے، حسبنا کتاب اللہ. حضرت عمر فاروق نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک. ہمیں بھی اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کتاب میں جو مجملات ہیں، یعنی جو کیا اسے کہتے ہیں، اپنا ایکسپلینیشن طلب جو معاملات ہیں، وہ تو اللہ کے رسول سے ہیں. اب مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول تھے، تو حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارے لیے یہ بات کافی ہے. اس وقت اللہ کے رسول وفات نہیں پائی تھی، زندہ تھے جب یہ حضرت عمر فاروق نے کہا. یہ اس وقت جملہ ہے. تو یہ ہے بات ساری سمجھنے کی. میں نے پہلے کہا جی ہمارے لیے سمجھنا اس لیے مشکل ہے اس کانسیپٹ کو جو صحابہ کرام کے سامنے تھا، کہ ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں علیحدہ علیحدہ. قرآن علیحدہ چھپا ہوا ہے، حدیثیں علیحدہ چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں. صحابہ کے زمانے میں علیحدہ علیحدہ چھپی نہیں تھیں. ایک شخصیت تھی، اسی سے قرآن سنتے تھے اور اسی سے آپ کا فرمان سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی صورت میں اگر وہ کہتے ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے تو بالکل ٹھیک بات تھی. آج بھی ٹھیک ہے، اس وقت تو بالکل ایکوریٹ تھی، کیونکہ ان کے لیے کتاب اللہ کافی نہ سینس کہ جیتا جاگتا اللہ کا پیغمبر ان کے سامنے کتاب اللہ کی شکل میں موجود ہے. جیتا جاگتا ایک سورس ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے قرآن مل رہا ہے. تو حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے رسول ہے وہ کتاب اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. مجسم قرآن تھے اللہ کے رسول، کہ جو حکم تھا وہی آپ کی ذات کے اوپر نظر آتا تھا. اسی لیے ان کا یہ کہنا حسبنا کتاب اللہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے سنت کا انکار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نزدیک کتاب اللہ کی مجسم شکل جس سے قرآن اللہ کتاب اللہ خارج ہو رہی تھی، نکل رہی تھی جس کے منہ سے، پاک منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. تو حسبنا کتاب اللہ ٹھیک ہو گیا نا جی. جی جی بالکل، یعنی کہ ان کے اندر یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اطیع اللہ وطیع الرسول بھی قرآن پاک کے اندر ہی ہے، اور یعنی کہ بس ایسے ہی کہتے رہتے ہیں بلا وجہ ہی. تو اگلے دن وہ دوسرے کی اسٹریم میں لاسٹ ٹائم کو 2-3 مہینہ پہلے گیا تھا. تو اب تو چونکہ آپ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ان کی اسٹریم میں نہ جایا کرو، اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، سب کو نہیں جانا چاہیے. میں بھی انشاءاللہ کے بعد نہیں جاؤں گا. تو لاسٹ ٹائم ضرور. خیر میں 2-3 مہینہ پہلے اس کے پاس گیا، وہ جس کو آپ نے کیا کہتے ہیں کیسر سر کی اسٹریم کے اندر اس کو ننگا کیا تھا، وہ جو چوڑا بن رہا تھا، کہتا ہے 6 مہینوں کے اندر جو ہے ساری وہ ہاں، آپ یعنی کہ دین کر سکتے ہیں. مودودی کی تو اس تفسیر کا نام ہے مودودی کی تفسیر. ہاں. جی جی. تو اس سے یعنی کہ میں نے کہا کہ آپ مسلمان تھے پہلے، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھا ہوا ہے، تو یعنی کہ آپ کو اسلام میں ایسی کون سی چیز صحیح نہیں لگی آپ کے مطابق؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے کافی ساری چیزیں جو ہے نا مجھے صحیح نہیں لگیں. تو میں نے کہا کہ آپ کسی صحیح پڑھے لکھے انسان کے پاس گئے، کسی عالم دین کے پاس گئے جس نے پراپر اس فیلڈ کے اندر اس نے علم حاصل کیا ہو؟ تو کہتا ہاں میں بالکل گیا ہوں. تو مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا. تو میں نے کہا دیکھیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا ماہر ہوتا ہے، راسخون فی العلم. تو یہاں پہ آ کے میں نے بات کو تھوڑا سا یعنی کہ نا روک دیا. میں نے کہا آپ کو راسخون فی العلم کا تو پتہ ہوگا نہیں، تو مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے. کہتا ہاں ہاں بالکل پتہ ہے مجھے تو نا راسخون فی العلم. تو میں نے کہا اچھا کیا ہوتا ہے راسخون فی العلم؟ تو کہتا کہ یہ ایک نماز کا جو ہے نا یہ ایک نماز ہے، تہجد کی نماز.
तो मैंने कहा ये कौन सी तहज्जुद की नमाज है, जरा मुझे दिखाएं, किस हदीस में लिखा हुआ है, किस कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है, या कहाँ पे लिखा हुआ है कि तहज्जुद की। एवं ही यानी कि उनके सामने बनने लग गया कि मुझे सब कुछ पता है। तो 2-3 सवाल उससे मैंने और भी किए इस्लाम से रिलेटेड, यानी कि बेसिक सवाल थे। तो उसको यानी कि कुछ आ ही नहीं रहा, और उनके सामने जो है ना वो बड़ा बन रहा कि यार मैं बड़ा इस्लाम को एक्सपोज कर रहा हूँ और ये और वो है। तो उसके बाद फिर उसने मुझे स्ट्रीम से भी निकाल दिया, ना ही मेरी सवाल का कोई जवाब दिया और ना ही कोई आगे से कोई बात की। तो ऐसे ही बस यानी कि उनके हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। और जी, ठीक हो गया। जी, चलें जी, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम भाई और कोई टॉपिक से रिलेटेड को बात है तो कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं और भाई नीचे। एक सवाल था, अगर आप अभी टाइम है आपके पास तो। जी जी, बोलें बोलें, टॉपिक से रिलेटेड है यानी ना? कि टॉपिक से मुनकिरीन हदीस से रिलेटेड नहीं है, वैसे एक सवाल है। यार मुनकर हदीस से रिलेटेड टॉपिक है तो उसी से कर लें, या आपकी मैंने ये बात भी तो सुन ली ना उस बंदे की, तो वो भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी। तो नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही बात हो टॉपिक से बाहर की। ये फिर कर लीजिएगा, कोई सेशन रखेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, चलें चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरा भाई, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम भाई हमारे साथ थे और ये राय अपनी रख रहे थे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। कुछ बात मैं करने लगा था, शायद मेरे जहन से निकल गई। चलें, आगे मौका बनेगा तो कर लेंगे। हमारे साथ हम 6 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट कॉलर्स भी हमारे पास आखिरी चंद कॉलर्स हैं, उनको हम ले रहे हैं। बल्कि अकॉर्डिंग टू द बैक स्टेज दिस इज द लास्ट कॉलर। जी, सैयद अस्सलाम जमालुद्दीन वालेकुम भाई। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाह अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम। जी जनाब, आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हैदराबाद इंडिया से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। सालों से जिसमें मुफ्ती यासिर साहब को उनकी इब्तिदा में ही देखा करता था, और देखकर कभी अफसोस होता था कि वो मर्द मुजाहिद अकेला ही मैदान में है। खुद पे अफसोस भी होता था बेशक। कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, किसी तरीके से काम ना सका। लेकिन जब ईमान यूनियन की टीम को उनके साथ खड़ा हुआ देखता हूँ, हर कोई अपने अपने तरीके से आकर एक जगह मिल चुके हैं, तो देखकर बहुत खुशी होती है। और एक छोटा सा एक जवाब देना चाह रहा था मैं कि बास जो नॉन मुस्लिम है वो ये कहते हैं कि भाई हम इतने अच्छे काम करते हैं, फिर हमारा इसका सिला क्या मिलेगा। तो उसके लिए मेरे पास जवाब ये है कि कोई अगर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में अच्छा जॉब कर रहा है और वही स्टाफ के मेंबर्स के लिए वो बाहर खाना बांट रहा है, उनके बच्चों की फीस बन के आ रहा है, तो क्या वो कंपनी उसको सैलरी किसकी देगी? बाहर जिसकी खिदमत कर रहा है उसके सिले में उसको तनख्वाह मिलेगी, या वो कंपनी जैसे उसकी तारीफ करके उसको छोड़ देगी? तो असल अल्लाह ताला का मकसद जैसे क्या है कि उसकी इबादत करना है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है, वो अहम काम है। दूसरी उसके खल्क की जैसे खिदमत करना वो सेकेंडरी मैटर है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मेन काम अहम है, अल्लाह की इबादत करना। और आप लोग ईमान यूनियन की टीम में आप और सैम स्टर्न भाई 2 शरारती बच्चे दिखते हैं, जिसकी शरारतें हमें अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत जज़ाकल्लाह सैयद जमालुद्दीन भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह रखे, आपको दुआ में याद रखें। आमीन आमीन, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। ईमान यूनियन टीम में 2 शरारती बच्चे, सैम भाई, ओहो हो, सैम भाई को सोहबत ले गई। चलो मुझ पे तो शरारती बच्चा चेपा जाता, सैम भाई बेचारे क्या करें। सैम भाई तो बड़े सीधे साधे, बड़े प्यारे, नरंगी खाते हुए और तसल्ली से बैंड बजाते हुए, माशाल्लाह इज्जत और एहतराम का ख्याल करते हुए वो तो माशाल्लाह करते हैं। हाँ, शरारती बच्चा अगर कहना है तो मैं मंजूर करता हूँ इस चीज को, मैं तो वाकई बड़ा शरारती हूँ, सीधी सी बात है। हाँ जी। लें जी, आखिरी कॉलर थे आज हमारे रोर भाई, आपको बात करना चाहते हैं आज के मुद्दा के हवाले से। एक मैं बात कर दूं पहले, मुनकरीन हदीस से रिलेटेड 2 चैप्टर होने थे, 2 पार्ट्स हो गए हैं। इसमें हमने उसूली तौर पर कवर किया है, कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ बुनियादी एतराजात का जायजा लिया है, कोशिश की है कि मुनकरीन हदीस आए, हमारी किसी बात पे एतराज कर सकते हैं या खुद को जस्टिफिकेशन दे सकते हैं तो करें। आपने देखा कि बड़े बड़े जनाब ये शोर शराबा करते हुए आपको दिखाई देते हैं कमेंट्स में, मगर इन्होंने बात नहीं की, अपने मुकदमे को रखते, अफसोस के साथ इन्होंने नहीं रखा। खैर, अगला जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह वो मैं आपको बताता चलूंगा, स्केड्यूल हो जाएगा। मगर ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि KGF2 जो है वो रमजान से पहले इंशाल्लाह ताला रिलीज हो जाएगी, KGF2। ठीक हो गया ना जी? और उसके बाद फिर
ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا پروگرام کس سینس کے اندر ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے بڑے پیارے پیارے سناتنی بھائی ہیں، ان کو یاد کیے ہوئے گویا زمانہ ہی ہو گیا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو یاد نہ کیا جائے، یاد کرنا بڑا ضروری ہے. تو سوچتے ہیں اگلے فرائیڈے میں سناتنی بھائیوں کی یاد ستا رہی ہے، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور بھائی آپ کر لیں بات، پھر ہم اختتام کرتے ہیں ذرا. جی جی ماشاءاللہ، بہت زبردست ٹاپک. آج بھی نہیں آیا ہوا آرین خان، جو جیسے کہ میں آپ کو بتایا نا، جب وید پہ ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو موریہ نہیں آتا، جب منکر حدیث پہ بات ہوتی ہے تو وہ کیا نام ہے یہ آرین خان نہیں آتا. تب ان کو جو ہے نا مت ماری گئی ہوتی ہے، مر جاتے ہیں لوگ، ان کی روح مر جاتی ہے تب. ٹھیک ہے، آپ سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، آئیں اپنے سوال کریں، تب نہیں کریں گے. پھر یہ بعد میں روئیں گے جب آپ کا دوسرا ٹاپک چل رہا ہوگا اس میں. جی تو وہ کریں گے. اور ماشاءاللہ بہت زبردست رہی ہے. میں تو بس یہ جتنے بھی ہمارے کمنٹ باکس میں بہن بھائی بہت سارے لوگ دوسری کنٹری سے بھی ہیں، جیسے کہ ہمارے فاروق بھائی کو پتہ چل گیا عامر بھائی آپ کے چینل کے بارے میں. اگر دنیا بھر کے کونے میں اگر یہ چینل پہنچ جائیں گے تو بہت سارے جو ٹین ایجرز ہیں، جو یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ لوگ زیادہ بھٹکتے ہیں. نئے لڑکے آتے ہیں نا، جب آپ کے پاس ابھی جو آیا تھا لڑکا جو آپ سے بحث کر رہا تھا قرآن و حدیث کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ایج ہوتی ہے جہاں سے وہ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت لوگوں کو راہ ملے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی بھائی بہن جو ہے نا، جہاں جس کنٹری میں واٹس ایپ گروپ ہو یا ٹیلی گرام گروپ ہو، سوشل میڈیا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، وہاں پہ تباہی مچا دیں، شیئر کر دیں، تاکہ جو ہے ہمارے جو بہن بھائی ہیں مرتد ہونے سے بچیں. اور اس موومنٹ کی کمر تو ویسے بھی ٹوٹ چکی ہے انڈیا میں، اور باہر بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ. میں اور بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ جو ہے پوری بات کرنے کا موقع دیتے ہیں عامر بھائی، اور آپ سے کانفیڈنس ملا ہے، پاور ملا ہے. تو میں آج وہ مدعوں کو اٹھا رہا ہوں جو ابھی ان لوگوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو معلوم نہیں ہے. انشاءاللہ میں آگے بھی اٹھاتا رہوں گا. آپ سے ہی ہمت ملی ہے سچ بتاؤں تو، نہیں تو میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک طرح سے اپاہج ٹائپ کا محسوس کر رہا تھا. لیکن مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ پہلے بالکل خاموش بیٹھتے تھے، سنتے تھے زیادہ، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے الحمدللہ کام شروع کیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ یار کتنا کام کرنے کو ہے، اور کتنے ایسے موضوعات ہیں جو چھپ جاتے ہیں، جن پر توجہ نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے ہر بندہ ہر موضوع پہ بول نہیں سکتا، تو اسی لیے تعداد بڑھنی چاہیے ہمارے لوگوں کی. اور الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اتحاد رسپانس جو ہے، آپ ضرور اس کو دوستوں سبسکرائب کریں، اس کو سنا کریں. ہمارے آواز حق آفیشیل کے چینل لسٹ میں چلے جائیں گے تو اس میں اتحاد رسپونڈ بھی آپ کو نظر آئے گا. اس چینل کو اور باقی بھی جتنے چینلز آپ کو نظر آئیں گے سب کو آپ سبسکرائب کریں اور سنیں. یہ لوگ بڑی محنت کے ساتھ یار ہمت کے ساتھ آئے اور بڑی محنت کے ساتھ چیزیں تیار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہمیشہ کی طرح. اور بھائی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. بس اور ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ کانسیپٹ کر دی جو میرے دماغ میں تھے پوچھنے سے پہلے، لیکن سالو ہو جا رہے ہیں میرے سوال ماشاءاللہ سے. جی میرے جو سوال دماغ میں آتے ہیں وہ آپ کا سالو ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ ویڈیو پوسٹ کر دیتے اس سے ریلیٹڈ میں، تو میرے کوئی کانسیپٹ بچتے ہی نہیں ہے پھر بعد میں انشاءاللہ. الحمدللہ جو سر البریہ کا جو میرے دماغ میں تھا، جو آپ نے پریکٹیکل جو ایگزامپل دیا، وہ کبھی چھپ گیا وہ دماغ میں، اب کبھی نکلے گا نہیں وہ چھپ گیا ہے. اب لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا سر البریہ کیوں کہا جاتا ہے. جی اب تو میں نے دیکھا، وہ میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ دوست خود بخود کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم کو شر البریہ کیوں کہتے ہو، تو کہتا ہے ٹیگ لائن بن گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا. اور یہ پہلے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اسلام کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ وہ جن چیزوں کو یہ لوگ، اسلام کی خوبصورتی آپ کو بتانے لگا، جن چیزوں کو یہ اسلام کا اعتراض بنا کر پیش کرتے ہیں نا اسلام پر، یا مسلمانوں کو امبیرس کرنے کے لیے، اگر مسلمان صحیح معنوں کے اندر نالج حاصل کر لیں اور تھوڑا سا اعتماد اپنے اندر رکھ کر اس چیز کو صحیح طریقے پر سمجھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی چیز اسلام کی سب سے خوبصورت دلائل میں سے کنورٹ ہو جاتی ہے. جس چیز کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی چیز اسلام کی خوبصورتی آشکار کرتی ہے. اب یہ کہتے تھے دیکھو جی ہمیں اسلام نے کہا ورسٹ آف دا کریچر اور یہ وہ. اب حقیقت دیکھیں، ہم نے ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا کنٹینٹ رکھا ہے، ان کی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، ان کا خود پریکٹیکل حلیے آپ نے دیکھے ہیں جو یہ کرتوت کرتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کی جو یہ شر البریہ والی، وہ نیچے آ کے کہتے ہیں الحمدللہ فار اسلام، الحمدللہ فار اسلام. ٹھیک ہے، تو یہ مقصد ہے کہنے کا
کہ جب इनको हकीकतें, जिन चीज को ये हमारे पर तनकीद के तौर पर इस्तेमाल करते थे, अगर मुसलमान सही मानों के अंदर समझे तो आपको पता चलता है कि वही चीज हकीकत में इस्लाम की खूबसूरती थी जिसे फर्क करना. इसकी बड़ी मिसालें हैं. और इसी लाइन ने मुझे बहुत सारी चीजें खोल के दिमाग में दी और आज मैं उसी पे काम कर रहा हूँ. एक चीज ने सरुल बरिया ने कुरान की बहुत सारी चीजों के जो अभी ये जो इल्जामात उठा रहे हैं ना, मैं उसी पे कर रहा हूँ. बहुत से लोग अभी जो हमारे जो दोस्त हैं अब औरंगजेब भाई, तो वो अभी जो है ना वो इमरोज के चैनल पे गए तुम क्यों काफिर को दुआ नहीं दे सकते, सलाम नहीं दे सकते. एक तरफ तुम लिंचिंग में मारो, ठीक है ना, और उनकी और लड़कियों को फंसाओ, उनको जो है बेच दो, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दो, और तुम चाहते हो कि हम ऐसे लोगों को सलाम दें, दुआएं करें उनके लिए कि जो हमें ही मार रहा है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है. तो पहले ठीक हो उसका गया जवाब. निरोर भाई. इंशाल्लाह. निरोर भाई अपना 6 घंटे से ऊपर होने वाला ऑलमोस्ट. ठीक है, इजाजत लेते हैं. बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. ठीक है जी. जी इंशाअल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. ले दोस्तों, आज की स्ट्रीम का इख्तिताम हुआ. हमने पिछले फ्राइडे को जो स्ट्रीम की थी वो 2 से 2.5 घंटे की, ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की थी. तो आज वो गिला भी निकल गया मुनकरीन हदीस का. अच्छा पता है क्या बात है, जब मैंने पिछली दफा शॉर्ट स्ट्रीम की थी ना, तो 3-4 जब मैं खत्म करने लगा ना, मैंने कहा जी आखिरी कॉलर है, मैं खत्म कर रहा हूँ, फी मान, इस तरह बोला है ना, तो नीचे से 2-4 बोले हैं भाई हम आना चाहते थे, हम तो बात करना चाहते थे. आज मैं 6 घंटे बैठा हुआ, उनमें से कोई एक भी नहीं आया. 6 घंटे तो 2-2.25 घंटे पहले बैठ गए और 6 घंटे आज बैठे हैं. आए हैं जो लोग आए हैं, जिनके साथ बात हुई है, मगर वो नहीं आए कि जो नीचे शोर शराबा करते थे. खैर बहरहाल, एक चीज जिसका मैं शुक्रिया वाकतन अदा करना चाहता हूं, हो सकता है कई लोग बेचारे देख के सो गए हों, चले गए हों, उन तक मेरा ये पैगाम ना पहुंचे, मगर चूंकि अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का ताल्लुक अल्लाह की बारगाह से है, तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने प्रोग्राम शेयर किया, क्योंकि आज कई मुनकरे हदीस आए जो इस बात का सबूत है कि प्रोग्राम शेयर हुआ है, और इस बात का सबूत है कि आपने रेलेवेंट बंदों तक ये प्रोग्राम पहुंचाया है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इसीलिए आप लोग इस काम को जारी और सारी रखें, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो करें. टीम वर्क हमेशा इस तरीके से होता है, मशीन का हर पुर्जा अपना काम अदा करता है. एक मशीन में छोटा सा नट और पेच जो होता है, स्क्रू, उसकी भी अहमियत उतनी होती है जितनी मेन इंजन की होती है, क्योंकि एक स्क्रू भी अगर मशीन के अंदर से ढीला हो, अपना काम ना करे, मशीन अपनी जगह पर खड़ी नहीं हो सकती. यही तरीकाकार टीम वर्क का होता है. आप लोग जिस जिस जगह जहां जहां अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, आप करें. यार देखो कैसा वैसे मनहूस इन्होंने कर दिया है, एक्स मुस्लिम ने. मेरे मुंह से कंट्रीब्यूशन निकला, साथ ही सुपर चैट का ख्याल आया. दौर लानत तोड़े ते एक्स मुस्लिमों, दौर लानत खुदा की, फरिश्तों की, और लानत करने वालों की लानत तुम्हारी जातों के ऊपर और तुम्हारे नजरियात के ऊपर, कि तुमने इंसानों को लालच से, हिरस से, हवस से और शहवत से भरकर रख दिया है. हाँ, अब मैंने बोला ना कंट्रीब्यूशन, तो फटाफट मेरे दिमाग में सुपर चैट लो. यार हद हो गई है, हैं? तो तुम मुसलमानों, आपकी मेहरबानी, हमें सुपर चैट सुपर चूट कोई नहीं चाहिए, हमें आपकी एक्टिविज्म चाहिए. हर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अदा करे. इसी चीज के साथ, हाँ, एक चीज पे मुझे आप पर पुम्मा पुम्मी छोड़ना पड़ेगा, वो काम आप नहीं कर रहे, तो लिहाजा माजरत के साथ ये एंड वाली ड्रोनी बला मुझे आपके ऊपर छोड़नी पड़ेगी, ताकि आप काम सही से करें, और इसके बाद इजाजत लेंगे आपके ऊपर. आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. जाने में शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना. माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी.